بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام بھائیوں اور تمام بہنوں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ اس عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کا ذکر کیا کہ انہوں نے 80 سال تک جہاد ہی کرتے رہے، یعنی جہاد ہی کرتے رہے۔ تو کچھ صحابہ آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے اور آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تو اتنی عمر بھی نہیں کہ ہم ان کے درجے کو کس طرح پہنچ سکیں گے۔ اتنی دیر میں آپ علیہ السلام خاموش ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور 29ویں پارے کی ایک سورت مبارکہ لائے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اس میں چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ شب قدر لیلۃ القدر کیا رات ہے؟ یا العالمین ہمیں معلوم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت مبارکہ کے اندر فرمایا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا۔ پورے امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ اس رات سے افضل کوئی رات نہیں، اور پھر دوسری طرف زیادہ اتفاق 27ویں رات کو ہے۔ اور میں آپ کو ایک وظیفہ دے کے جاتا ہوں، نفلی عبادت ہے۔ آپ جو بھی اس کے اندر دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کو دعا کو قبول فرمائیں گے۔ قبولیت کی کیا وجہ ہے؟ حتی مطلع الفجر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات میں آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اتنے زیادہ فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ یہ زمین ان پر تنگ پڑ جاتی ہے۔ کیا یہ زمین، یعنی اتنے فرشتے آسمان سے اس دنیا پر نزول ہوتا ہے کہ یہ زمین ان کے لیے تنگ پڑ جاتی ہے، اور پھر یہ کب تک زمین پر رہتے ہیں؟ حتی مطلع الفجر، یعنی افطاری کے وقت تک یہ فرشتے اسی زمین پر رہتے ہیں۔ اور پھر جو بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگتا ہے، گر گرا کر دعا مانگتا ہے، تو فرمایا گیا یہ ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ آپ دعا مانگیں اور فرشتے آمین کہیں تو اب مجھے بتائیں کہ آپ کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بھائی، اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، اس رات کے اندر 4 لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی، باقی تمام لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ وہ 4 لوگ ایسے ہیں، اگر سچے دل سے وہ دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخشش عطا فرمائیں گے، کیونکہ میرے خالق بڑے غفور الرحیم ہیں۔ سب سے پہلے شراب پینے والا، نمبر 2 والدین کا نافرمان، اور نمبر 3 جو رشتہ داروں سے لڑتا ہو، یعنی خون رشتے کی قدر نہ ہو، اور نمبر 4 جس کے دل کے اندر بغض ہو۔ یعنی ان تمام 4 کے سوا اللہ تعالیٰ سب کو بخشش عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر کسی کے اندر بھی یہ خامی ہو، کسی بھائی یا بہن کے اندر، تو اس رات سے محروم نہ رہ جائیں۔ اس رات سے آنے سے پہلے جس سے کوئی شراب کا عادی ہے تو شراب سے توبہ کریں۔ والدین کا نافرمان ہے، جا کر پاؤں پکڑ لیں۔ اگر کسی رشتہ دار سے اس کی لڑائی جھگڑا ہے، اس سے جا کر معافی مانگ لیں۔ اگر دل کے اندر بغض ہے تو اپنے دل کو صاف اور پاک کریں۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کو صرف 2 رکعت بتاتا ہوں، آپ یہ 2 رکعت پڑھیں گے، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر جو بھی خدا سے دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ 27ویں رات کو نماز پڑھنی ہے۔ نماز کے بعد آپ نے تراویح پڑھنی ہے باجماعت، اور باجماعت نماز تراویح کے بعد آپ نے صرف 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ اس کا پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سورہ اخلاص آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے،
اور سورہ قدر دوسرے نمبر پہ 3 مرتبہ پڑھیں اور سورہ اخلاص آپ نے 5 مرتبہ پڑھیں. یعنی ہر رکعت کے اندر اس طرح آپ 2 رکعت پڑھیں، 4 پڑھیں، 8 پڑھیں، لیکن ذکر 2 کا ہے. آپ اس طرح 2 رکعت پڑھیں اور جب 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب آپ فارغ ہو جائیں گے تو پھر آپ جو ہے 5 مرتبہ سورہ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے. 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد اور پھر دعا خدا سے مانگے، جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی. لیکن دوسری طرف میں آپ کو بتلاؤں کہ اس رات کے اندر ضرور آپ صدقہ دیں. صدقہ بہت بڑی چیز ہے، بڑی بلاؤں کو ٹالتا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے 1,00,000 دینا ہے، 1,000 دینا ہے. آپ کی جیب میں 10 روپے ہیں تو 10 روپے کسی غریب اور مسکین کو صدقہ دیں، کیونکہ صدقے کی بھی بڑی تاکید آئی ہے. اور پھر آپ اس رات کے اندر اس چیز کا ذہن کے اندر رکھیں کہ زبان سے کسی کی غیبت نہ نکلے، کیونکہ آپ علیہ السلام مسجد کے اندر صرف 2 نمازیں پڑھا کرتے تھے. ایک بار فرض نماز اور نفلی اشراق پڑھا کرتے تھے. اس کے علاوہ جتنی بھی نفلی عبادت، سنت عبادت آپ گھر کے اندر پڑھا کرتے تھے. آپ بھی اگر گھر کے اندر اس رات کو عبادت کریں گے تو آپ کے گھر کے اوپر رحمتوں کا نزول ہوگا. تو میرے بھائیوں، اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانیں. دنیا کے کیا حالات ہیں، آج کل ہر بندہ ایک دوسرے کے سامنے رو رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ بڑی پریشانی ہے، بڑی تکلیف ہے. لیکن ہم نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا. اس مہینے کے اندر ہم خدا سے دعا مانگے اور خدا ہمارے اس عذاب کو ہمارے سے ڈال دے گا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر ہمارے تمام بہنوں اور بھائیوں کی مغفرت عطا فرمائے.